اچھا چلو ایک کہانی سنو۔ رات کو یہ بہانہ کرتے کہ وہ بس اس کے اسٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور راستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے وہ رات کو اس سے ملنے آیا تھا یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ امرا اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں نا؟ فرشتے؟ ہاں، بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ شٹل کاک سے کتنی ہی دور پہلے وہ اسے بس سے لے کر اتر گیا۔ کتنے اسٹاپ پہلے اتر گئے تم؟ وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر عالیان ہوں گے۔ تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لاعلم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادے سے کہتی ہے کہ اگر اس نے شہزادے کو اپنے محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہی تھی۔ یہ ایسے ہی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ پوچھو کہ شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا؟ اس کے سرہانے پھول رکھ کر؟ پھولوں سے اسے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہی رکھ رہا ہے؟ بہت عجیب پہیلی اور غریب کہانی ہے۔ کوشش تو کرو۔ کبھی بہت فارغ ہوئی تو کوشش کروں گی۔ اور ڈاکٹر سی کہتے ہیں مجھے بہت گہری نیند برسانے ہی والی ہے۔ اس نے اس سے خاموش کروا دیا جبکہ وہ فوراً کہانی بوجھ چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لکھے گا اور اسے کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھ دے گا اور ان گھنٹیوں کو ہلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی اور اسے جاگے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات نہیں پڑھ لیتی۔ وہ درختوں کی شاخوں میں جا بجا بندھے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر وہ انہیں ایک ایک کر کے پڑھے گی اور پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گی اور پھر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی اس رات اس نے اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھ دی، لیکن یہ کیا جادو الٹا ہو گیا۔ اب وہ سن رہا تھا نہ ہی بول رہا تھا اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی۔ اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے اور اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اس سے فاصلہ رکھا نہ۔ اپنے پلان کے مطابق اس سے پہلے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے اپنی طے کی حکمت عملی پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا جس کے تحت انہیں صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے ہوئے تھی تو اسے خود کو اتنا آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں 6 کلاس کے مڈ ٹرم ایگزامز میں فیل ہو گئی۔ میں اتنا روئی اتنا کہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ خواب سچا ہو گیا، یعنی یہ وہ خواب بھی سچا ہوگا جس میں میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ عالیان اس کی شکل کی طرف کئی لحظے دیکھتا رہا اور پھر اس کی کہکہوں کو تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہنس ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کنگال کا چند واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جب وہ اس کی کسی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی صحرا کو
اپنے شہر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ ہنسنے میں ایسے مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہنسا سکتی ہو؟ وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امرہ بن جاتی ہے جسے معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود سے اقرار بھی کرتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور چینی خاتون نے ریبن دیتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلدی شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے، تو تم اس کا نام ان پر لکھوا سکتی ہو۔ امرہ نے خاتون کو دیکھا اور مسکرانا سکی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہے؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائیں کہ ہاں، میں چوری پکڑ چکی ہوں۔ اس سے سوال کیا جا رہا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا، اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی؟ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ پھر جیسے اس نے اسے بدشگونی جانا۔ جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگونوں اور بدشگونوں کے حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ تہوار کا موقع تھا، اور پھر تہواروں پر ویسے ہی بہت سی اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو یہ اجازت دے دی، اور اسے یہ بھی لگا کہ آسمانوں سے اس سے پوچھا جا رہا ہے کس کا نام لکھوانا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ امرہ، وہ جو پلٹ گئی تھی، واپس پلٹی۔ میرا نام امرہ ہے، اور اس کا خاتون مزید مسکرانے لگی۔ وہ اس کا آلیان۔ خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان دو ریبن کو لے کر اس کے لیے چلنا دو بھر ہو گیا، اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو دراصل اسی کے دل کی دھڑکن کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اسی پر مسکرا رہے ہیں، اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں، ہم جان گئے ہیں، اب تم کیا کر رہی ہو، دیکھو تم پکڑی گئی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے کوئی ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کونا غیر محفوظ لگنے لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ریبنوں کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں نہ آتا تو وہ اگلے کئی دنوں تک خود ہی اس کا سامنا نہ کرتی۔ چینی اسٹال پر گھومتے اس نے بہت کچھ دیکھا، ادھر آلیان ادھر آلیان، ہر آنکھ، ہر انداز، ہر مسکراہٹ آلیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور وہاں بھی آلیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی میری بات میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھی اس کی حکمت عملی جو اس نے ترتیب دے رکھی تھی، اور اس کی حکمت کی وجہ وہ یاد بنی جو اسے آلیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ جب تک اسے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تم اسے رکھ لو واجد، جب ایک بار کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ کیوں اتنے انتہا پسند بن رہے ہو؟ جی میں ہوں انتہا پسند، اور کیا سنا ہے مجھ سے؟ انسان کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اپنے اصول ہیں، عام مداخلت نہ کریں بابا۔ اصول ہیں، شریعت نہیں کہ بدلی نہیں جا سکتی، شریعت ہی سمجھ لیں۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب اس کی نظر آلیان پر پڑتی۔ ان کی کالونی کا چوکیدار عیسائی تھا، اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے پریشان تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور صرف بیٹھنے والا کام ہی کر سکتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جہاں وہ پہلے کام کرتا تھا وہ نوکری کسی وجہ سے چلی گئی تھی۔ چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا تھا کہ بابا اسے عارضی طور پر اپنے سٹور پر رکھ لیں، لیکن بابا نے لاکھ محنت پر بھی نہیں رکھا۔ چند ہزار دے دیے کہ اس کی امداد کر دے۔ امداد ہی لینی ہوتی تو نوکری کرنے کے لیے تڑپنا رہا ہوتا۔ دادا نے پیسے واپس کر دیے۔ جو اپنے اسٹور پر ایک عیسائی لڑکے کو ملازم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد ہونے کی حیثیت سے گھسنے دیتے۔ جسے نوکری نہیں دی تھی اسے بیٹی دے دیتے، جس کے لیے ضد نہیں توڑ رہے تھے اس کے لیے روایت توڑتے۔ وہ آلیان کو پاکستان لے جاتے،
اور اس کی تذلیل کرواتی، اور رات کے آخری پہر کی اتنی ہی کہانی ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر جھکی اس تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی ہے، جس میں نظر آتے اس کے منہی بکس کو اس نے پینسل سے گہرا کر لیا تھا۔ وہ ڈریگن کے ماسک تلے بھی روتی رہی تھی۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اب اسے رونا ہی ہے۔ وہ روتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے الگ ہی رہنا ہے۔ وہ اسے دوستی کے لیے منا لے گی، محبت تک بات نہیں لائے گی، لیکن اب اس رات برننگ مین کو اپنی پشت پر دور چھوڑتے وہ بات محبت تک لے آئی تھی۔ اس نے اس بار محبت کا ترازو ہاتھ میں پکڑا تھا اور دونوں طرف آلیان کو بٹھایا تھا۔ خوف کو دل میں ہی لیے وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھی تھی۔ ہاں، ابھی تو اس نے وہ دھن تشکیل دینی شروع کی تھی جو آلیان کے وجود سے پھوٹتی روشنی سے مل کر رقص کنا ہونے کو تھی۔ ابھی تو اس نے اس کی آنکھوں پر اتنی کمانوں کے کناروں سے جا ملنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے انہیں تصور میں کتنی ہی بار اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ آلیان کو روک کر اسے ساکت کر کے ابھی تو اسے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنے کا قول آسن جمایا تھا۔ سسکیوں نے سناٹے سے ہم کلام ہونا چاہا، وقت نے بے دردی سے ٹہر جانا چاہا، تقدیر نے ترہم کے آنسو ٹپکائے، اندھیرے آگ سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے خلیفہ نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا جسے ساری عمر دیکھتے رہنے سے اس کا جی نہیں بھرنے والا تھا۔ وہ اب اسے آخری بار دیکھایا تھا۔ اب وہ محبوب کو پانے نکلا تھا۔ رات کے ایسے آگ ہوتے پہر میں لامنزل چلتے خلیفہ نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا دل دائمی جدائی کے خوف سے کلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سفید ہونے جا رہی تھی اور عشق اس پر یہ جائز نہیں کہ غفلت برتی جائے۔ نار کو پیچھے چھوڑتے نار کو وجود میں لیے اسے لگا وہ تب سے چل رہی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر اس کا سفر کب ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ اس کے پیروں کے ساتھ اس کے آنسوں نے جو سفر کیا ہے وہ کہاں جا کر رکے گا اب؟ کئی ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئیں، اس نے کوئی ایک بھی نہیں لی۔ وہ کوٹ کے کالر سے اپنی آنکھیں رگڑتی رہی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی بار گرنے لگی تھی، اسے اپنی آنکھیں صاف رکھنی تھی۔ اس کی آنکھیں صاف ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں لفظوں کی دھمال مچی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امرا؟ مجھ سے شادی کرو گی امرا؟ شریعت ہی سمجھ لیں، حسب نسب لے کر بیٹھنا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے، لیکن شہزادی اس سے لائم ہے۔ میرے ساتھ روز چلو گے پاپا سے ملنے؟ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں امرا۔ اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا وہ گیت جو پورا بنایا گیا تھا نہ آدھا، وہ سڑک پر اس کے قدموں تلے بکھرتا چلا گیا۔ لفظوں کی دھمال میں کڑلانے لگا۔ آغاز بہار کی آمد ہے، سانسیں معطر ہونے لگی ہیں، مرتسم ہے دھنک بھی آنکھوں میں، نیا جہاں دل میں سجنے لگا ہے۔ اب وہ سجنے لگا ہے۔ ٹیکسی کو بمشکل روک کر وہ اس میں بیٹھ سکی اور گھر آ گئی اور اس سامان کو پیک کرنے لگی جسے ساتھ لے کر اسے پاکستان جانا تھا۔ اپنے سامان میں اس نے سب سے پہلے چھپا کر رکھے باکس کو نکال کر رکھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی اس نے اس شخص کو کھو دیا ہے جسے اب کوئی اور پا چکا ہے۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔